بولو ذرا کنسنٹریشن کریں، بیان شروع ہونے والا ہے، بولو مائک میں بولو۔ السلام علیکم، بیان شروع ہونے والا ہے، ذرا کنسنٹریشن کیجیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، ہمارے بہنیں بیٹیاں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، کافی دنوں کے بعد، بریک کے بعد ہم واپس حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ نے صحت دی، عافیت دی، عافیت کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اور تمام میرے جو احباب ہیں، اس کو ایک بار اب تو شکر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے لا آف دا نیچر، فطرت اور شریعت، تو شروعات ہم ایسے کریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، تو وہ غالب کا مجھے اچھا شعر لگا، میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ کسی نے غالب سے پوچھا کیسے ہیں، غالب نے ہنس کر جواب دیا، زندگی میں غم ہے، زندگی میں غم ہے، غم میں درد ہے، اور درد میں مزہ ہے، اور مزے میں ہم ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارا گزارا کر رہے ہیں، جس طرح ہم گزر رہے ہیں، دکھ اور افسوس، درد تو ہے، بہت سارے ساتھی چلے گئے، بہت سارے دوست احباب بہت جلدی جلدی چلے گئے۔ اللہ کا حکم تھا، یہ تو ہمارا یقین اور ایمان ہے نا، موت تو اپنے وقت پہ ہی آنی ہے، اس کو تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جتنی چیزیں اس میں تو بہت ساری آگے پیچھے ہوتی، یہاں تو اللہ نے لاک کر دیا ہے، وقت اور منٹ اور سیکنڈ طے ہے۔ انبیاء کو بھی 1 منٹ کی کسی کو مہلت نہیں ملی، تو کسی کو بھی مہلت تو نہیں مل سکتی ہے، تو وقت ہے۔ اب وہ کوئی بھی بہانہ بن جائے جانے کے لیے۔ اچھا، ایک فطرت ہوتی ہے، ایک شریعت ہوتی ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھو میرے محترم جتنے دوست ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت تو یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہو جاتی ہے، ہم توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اس کی معافی ہو جاتی ہے، معاف کر دیتے ہیں اللہ۔ لیکن جو فطرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دنیا بنانے کا سسٹم ہے، وہ سسٹم کے اندر جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، یہاں معافی نہیں ہے۔ جو کرو گے ویسے بھرو گے۔ اگر بدکاری کرو گے تو بدکاری کا انجام، زمین کو پھر خون چاہیے، یہ بغاوتیں اور نافرمانیاں سب آ جائیں گی۔ فطرت ہے اپنی جگہ پر، یہ لا آف دا نیچر ہے۔ جو دنیا میں کرو گے ویسے بھرو گے۔ جو یہ حالات اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جس سے بہت سوچنے کی بات ہے، اتنا وقت ہمیں لاک ڈاؤن ہے، آگے پیچھے ہیں، ہمیں اتنا وقت مل رہا ہے، اعمال زندگی کے اندر آ رہے ہیں۔ اگر اعمال آ رہے ہیں تو کیا وہ اخلاص، دیکھیں نا، اعمال ہماری ہر بیان کے اندر اعمال کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اعمال کرنے چاہیے، لیکن اعمال تو عزازیل نے بہت زیادہ کیے تھے، وہ محدود ہو گیا تھا۔ اعمال وہ جس کے اندر خالصتاً مقصود یہ ہو کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے۔ جب قرب اللہ کا مل جاتا ہے، اللہ کی طرف، قرب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا بار بار جب اپنی خلوت کے اندر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، آپ جس اعمال سے مل جائیں وہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بغیر اعمال کی بات نہیں بنے گی۔ اور فطرت ہے، وہ فطرت اپنی جگہ رہتی ہے۔ فطرت کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، فطرت سب کے اوپر، یا الناس، سب کو ایک ہی طریقے کا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی شراب مسلمان پیتا ہے تو اس کے گردے خراب ہو جائیں گے، انگریز پیے گا تو اس کے بھی گردے خراب ہو جائیں گے۔ جب شراب پیتے ہیں تو اس کی فطرت یہی ہے کہ گردوں کو خراب کرنا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کے اندر دین نہ دین کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے اندر باپ کو گالی دو گے تو بیٹا کل تو آپ کو گالی دے گا، اب ماں باپ کی خدمت کرو گے، کل بیٹے اولاد آپ کی ماں باپ آپ کی خدمت کریں گے۔ امریکہ کے اندر ایک ریسٹ ہاؤس کے اندر ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں وہاں تک، یہاں اب تو کراچی میں بھی یہ سلسلہ ہو گیا ہے۔ ڈیفنس جیسے علاقے کے اندر اتنے بڑے بڑے مکانات میں رہتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں اس 1 مہینے کے اندر 2 بابے تھے، بڑی عمر کے تھے، انتقال کر گئے۔ ایک تو ہمارے بہت ساتھی تھے، 8 دن پہلے میرے پاس آئے تھے،
اس لاک ڈاؤن میں، اس حالات کے اندر بھی. ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں نے گھر سے نکال دیا تھا. خیر ہمارے امریکہ میں وہاں ماں کو چھوڑ کر آئے، اور وہاں کہا تھا کہ کوئی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو مجھے بلا لینا. ماں نے کہا کچھ عرصے کے بعد کہ وہاں ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرا وقت زیادہ نہیں، میرے بیٹے سے کہا آ کے ملاقات کر جائیں. تو بیٹا آیا ملاقات کرنے کے لیے. بیٹے نے کہا ماں بتائیے کوئی آپ کی خواہش آخری ہے تو مجھے بتا دیجیے. تو ماں نے کہا کہ یہاں پر مجھے گرمی بہت ہوتی ہے، آپ پنکھے ڈلوا دیجیے. تو بیٹے نے کہا اب تو آپ کا تو آخری وقت ہے، آپ پنکھے کیا کریں گی؟ تو بیٹے کو کہا ماں نے دیکھو تم مجھے یہاں چھوڑ گئے، میں نے تو گرمی برداشت کر لی، کل تمہارے بیٹے تمہیں چھوڑ جائیں گے، تم گرمی برداشت نہیں کر سکو گے. یہ فطرت ہے. جیسی فطرت تو اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کی بار بار تنبیہ آئی ہے. الحمدللہ یہ ہمیں کافی وقت بھی ملا تھوڑی قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ اور پڑھنے کے لیے. یہ قرآن کریم کے اندر سورۃ روم کے اندر ہے، آیت نمبر 30 ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ جو انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں. اب اس پورے ماحول کے اندر، اس حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہماری اپنی استطاعت ہے، طاقت ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو چپکلی تھی نا، وہ ہوا مارتی تھی تاکہ آگ بڑھ جائے. اور جب یوسف علیہ السلام کا نیلام کے وقت ہوا تھا تو ایک بڑھیا گئی تھی خریدنے کے لیے، وہ اٹھنی اس کے پاس تھی. تو اس سے کہا کہ تمہارے اٹھنی کے اندر یوسف علیہ السلام تو نہیں آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو رجسٹر ہے اس کے اندر نام تو لکھا جائے گا کہ میں بھی لینے والے میں سے تھی. اب چپکلی جو ہے ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کم و بیش اللہ معاف فرمائے، وہ چپکلی کو مارنے کا حکم ہے، کیونکہ اس نے آگ کے اندر پھونک ماری تاکہ آگ بڑھ جائے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو لوگوں نے جو اپنا کیا ہوا ہے، اور دیکھیں امریکہ کو آپ دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، بلینز آف ان کا R&D ہے، بجٹ ہے، تمام چیزیں. کسی نے اس کو جو یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے، یہ وائرس سے خود اپنی جان نہیں بچا سکے. سب سے زیادہ امریکہ میں لوگ انتقال کر گئے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے. شرک والے ہیں نا. چلے ہمیں کوئی غم ہوتا کہ افریقہ کے اندر یہ معاملہ ہے یا پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، سب سے زیادہ تو امریکہ میں ہے. ان کی R&D ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اتنا خرچہ ہے، تمام چیزیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو معاملات ہیں اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو فطرت ہے وہ اس کے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کو بھگتنا ہے، نسلوں کو بھگتنا ہے، ایسا نہیں ختم ہو جائے گا. اللہ شریعت میں تو معافی ہے، اللہ سے استغفار کر لیجئے، اللہ سے عفو کر لیجئے تو معافی ہو جائے گی. دیکھیں جو پودے ہوتے ہیں نا، پودے جو پھل دیتے ہیں، چھاؤں دیتے ہیں، اس کو رکھا جاتا ہے. جو یہ کوئی چیز نہیں دیتا وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم مفید بن جائیں گے مخلوق کے ساتھ. اس مہینے 2 مہینے کے اندر کئی واقعات ہوئے. ہمارے خاص دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ان کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر. تو وہ مجھ سے تھوڑے سے ناراض تھے. مجھے کہا کہ آپ سے ناراضگی ہے اور میں بہت دکھا ہوا ہوں. تو میں نے کہا آپ دکھے ہوئے ہیں تو مجھے قصور بتا دیجیے اور میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں. تو انہوں نے اپنے گھر پہ بلایا. 2 گھنٹے تک انہوں نے 2.5 گھنٹے تک کہا کہ تم نے مجھے اس سال میں یہ کیا، اس سال میں ایسا کیا. میں نے اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے دانشتہ نہیں کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے اس سے بہت معافی مانگی. اس نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. 10 سال کا پورا چٹھا نکال کے بیٹھے. جب دوستی ہوتی ہے، بے تکلف ہوتی ہے تو انسان خیال نہیں کرتا نا، باتوں میں، مذاق میں، مستی کے اندر دانشتہ نہیں کرتا. دوستوں سے کہا دانشتہ انسان کرتا ہے. مجھے جاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. اب جب معاف وہ مجھے نہیں کریں گے تو اللہ ان کو کیسے معاف کرے گا؟ میں بڑا دکھی ہو کر آیا، پوری رات میں نہیں سویا. 2 گھنٹے تک میں نے باتیں سنی. حالانکہ کہیں دانش تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ جو نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اللہ نے یہ ایسی کیفیت بنا دی ہے کہ اگر آپ کا ذکر اور فکر برابر ہو تو اگر غلطی ہوگی، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، لیکن فوراً آپ کو شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگی، ندامت ہوگی، آپ معافی کریں گے، معافی مانگیں گے اور اس کی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر انسان اذکار اور نور نہیں ہے، وہ ظلمت ہے۔ دیکھیں اس کام کے اندر اگر تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کے بغیر بات ہماری نہیں بڑھے گی، ہماری لائن سے تو بڑھ ہی نہیں سکتی۔ اور ہمارا ذکر اور اذکار کا مقصود یہ ہو، رجوع اللہ کا مقصد یہ ہو کہ مجھ سے اللہ کا قرب مجھے کیسے مل جائے، اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو جائیں۔ اللہ کا قرب اور راضی ہو جاتے ہیں تو پھر موت جو ہو رہی ہے، موت سے کیا غم ہے؟ اللہ سے ملنا ہے نا، دوست سے ملنا ہے، دوست سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ہم کیوں یہ موت سے گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں؟ موت تو ایک مومن کے لیے نجات ہے، نجات کا راستہ ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ زحمت کی دنیا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور چھوٹے سے اعمال جو اس وقت دیکھیں بڑے بڑے جانور پہلے تھے، آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، ڈائنونوس تھے، وہ سب غائب ہو گئے نا، ختم ہو گئے نا۔ جو کام کے نہیں تھے سب ختم ہو جاتے ہیں، جو کام کے ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں۔ بھلائی کیجئے، مقصود یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے مسلمان کے لیے تو ایکسٹرا بینیفٹ ہے نا، ہم نے بھلائی کی، بھلائی والا کام کیا تو دنیا میں بھی ہمیں سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ ان کے لیے، غیروں کے لیے تو نہیں ہے کچھ بھی، مشرکین کے لیے، شرک والوں کے لیے اور قوموں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو کتنے لکی، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا، نسلوں میں چلتا ہے۔ میری تائی زندہ تھی، یہ 1990 کی بات ہے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اور مکہ مسجد کا سلسلہ ہمارا یہاں کچھ معاملات چلے اور انہوں نے مجھ سے پیپر پہ سائن لے لی۔ سائن لینے کے بعد مجھے کئی عرصے کے بعد بتایا کہ تم جنرل سیکرٹری ہو، متولی ہو۔ تو میری تائی تھیں، بڑی دانی عورت تھی، جب ان کو پتہ چلا تو مجھے بلایا، بولا تیرا کمال نہیں ہے، تجھے متولی مسجد کا بنا دیا، تیرے دادا متولی تھے، تیرے دادا متولی انڈیا کے اندر جیت پور کی مسجد متولی تھے، وہ سلسلہ ہے، وہ پیچھے سے چلا ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں بنایا، اور میں تو بنا نہیں تھا خود بخود، انہوں ساتھیوں نے بنا لیا تھا، سائن لے لی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ تو جو ہم بوئیں گے نا وہ کٹے گا، جو ہم نے یہاں دنیا کے اندر لگا، جو دنیا میں کریں گے ویسے ہی بھریں گے۔ قانون فطرت ہے۔ دیکھیے شریعت کا فیصلہ معاف ہو سکتا ہے، شریعت کا فیصلہ اور کورٹ بھی معاف کر سکتی ہے، لیکن فطرت تو اپنا کام کرتی ہے۔ فطرت کے اندر جو چالاکی، ہوشیاری نہیں چل سکتی، مکاری نہیں چل سکتی، یہ دنیا کے اندر بھگتنا ہے۔ دیکھیں سود کا کام ہے، آپ سود سے، آپ کو دنیا کہتی ہے نا، عقل، لاجک یہ کہتی ہے کہ سود آپ جمع کریں گے، 100 روپے جمع، 1 لاکھ روپے دیں گے تو 1,10,000 روپے سال کے بعد ہو جائیں گے۔ ہمارا دین کہتا ہے یہ گھٹ جائیں گے، آپ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جب ہم 100 لاکھ روپے جمع نہیں کریں گے تو ہمیں 2,500 روپے دینے بھی پڑیں گے نا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن پھر بھی برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی اعمال کریں گے، شرط ایک ہی ہے کہ ہم مخلص ہوں، خالص ہوں۔ اگر مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اگر ہم 1 ٹن اعمال کریں گے نا تو 1 کلو اخلاص پیدا ہوگا خالی، اور 1 ٹن جب اخلاص پیدا ہوگا تو 1 تولہ فنائیت پیدا ہوگی۔ یہ اخلاص کے بعد کا درجہ ہے فنائیت کا۔ عزازیل مردود ہو گیا تھا، بڑی سی عبادت کی تھی کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر ایک مقام عطا فرمائے، ان کا نائب بنائے، آدم علیہ السلام کو نہ بنائے، خود کو بنائے۔ مقصد یہ تھا، مطلب تھا نا، ہمارا مطلب نہ ہو، پوری عالم کے لیے، پوری تمام مخلوق کے لیے، امت کے لیے، اپنے احباب کے لیے ہم اس کے اندر بخیل نہ ہوں، ہم اللہ سے روئیں اور دعائیں مانگیں۔ یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ، تو لا آف دا نیچر کیا ہے؟ کبھی معافی نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہو، کل جیسا آج جیسا وقت ہے کل وقت نہیں ہوگا۔ بچے اپنے اپنے بزی ہو جائیں گے، اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ ہمارے دوست احباب چلے گئے، 20 دن 25 دن کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا، 20-25 دن ہوئے، 20-25 دن کے اندر لوگ بھول جائیں گے۔ تو کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے ہم راضی ہو جائیں، یہاں بھی ہماری اولاد نسلیں چلیں اور آخرت میں بھی ہماری نسلیں اولادیں چلیں۔ دو اعمال
ایسے ہیں جس سے قرب بہت زیادہ ملتا ہے. ہر اعمال کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اعمال نور ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں, قرآن کریم کا اعمال ہے. جب قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اس کا نور قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے. لیکن شیطان فوراً کوئی گناہ, کوئی نافرمانی, کوئی دل آزاری کروا کر اس کو دھو دیتا ہے. اور روزہ ہے نا ڈھال ہے. یہ جتنے اگر واردات کرتا ہے, شیطان واردات کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے, تو روزہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے. 13, 14, 15 کا روزہ آ رہا ہے. جس کو اللہ نے استطاعت طاقت دی ہے وہ 20 جمعرات کو بھی روزہ رکھے. لیکن کم از کم 13, 14, 15 تو ہمارے تمام ساتھیوں کو روزہ رکھنا ہے. اتوار, پیر اور منگل پاکستان اور کراچی کے حساب سے روزہ ہے. اتوار, پیر اور منگل. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ پاؤ پارا پڑھ لیں, آدھا پارا پڑھ لیں, ایک پارا پڑھ لیں. ایک پارا پڑھنے میں بھی کیا دیر لگتی ہے اگر روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اس کو جو ہم قرآن کریم جو پڑھیں گے اس کا نور قلب کے اندر پیدا ہوگا, اس کے جو انوارات پیدا ہوں گے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے پورے دن کے اندر بہت سارے مواقع آتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے. وہ اللہ کی نافرمانی ہم نے کر لی, وہ مواقع آتے ہیں, سب دھل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر روزہ رکھ لیا تو روزہ ایسا ڈھال ہے کہ جتنی بھی واردات, جتنی بھی فائرنگ ہو جائے, انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انسان قربانی دیتا ہے, اللہ اس کو بچا لیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. دیکھیے یہ ہو گئی شریعت. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ, ہم کوشش کرتے ہیں تو محفوظ کر دیتے ہیں. لیکن جو فطرت ہے, فطرت میں تو صبح سے رات تک بہت سارے مواقع آتے ہیں, بہت سارے حالات ہوتے ہیں, بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. لیکن حکیم الامت نے ایک کتاب لکھی تھی, یہ جزاء اعمال کی کتاب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی قیمتی کتاب ہے. اگر دیکھیں اس کے اندر چھوٹی سی بات میں بتا دیتا ہوں. قرآن کریم میں جو نافرمانوں کی جا بجا قصے ہیں اس کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں. کسی کو معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے. جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا, یہی نافرمانی ہے. جس کی بدولت وہ ملعون ہوا, صورت بگاڑی گئی, باطن تباہ ہو گیا, بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی. قرب کی اوز بز حصے میں آیا, تسبیح و تقدیس کی جگہ کفر و شرک, جھوٹ و فحش انعام ملا. وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کو زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہوائے تند کو قوم عاد پر مسلط کیا, یہاں تک کہ زمین پٹک پٹک کر مارے گئی؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم سمود پر چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور تمام ہلاک ہو گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئی اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شعیب علیہ السلام. یہ واقعات آپ کو بہت سارے ملیں گے جس کے اندر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہوئی ہے وہاں سزا ضرور آئی ہے. کوئی بچا نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی دنیا کے اندر ہے. یہ لا آف دا نیچر ہے, یہ اللہ کی فطرت ہے. آخری بات کرتے تھے تو امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں, اور جب راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں, اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں, اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضبناک ہوتا ہوں, لعنت کرتا ہوں, اور میری لعنت کا اثر 7 پشت تک رہتا ہے, 7 نسلوں تک. میں نے اپنے عزیز اقارب رشتہ دار میں دیکھے ہیں, 4 5 نسل کو میں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کوئی چیز, کوئی اتفاق کہ اللہ پاک کے پاس نہیں ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو بنایا ہے ایک سسٹم کے تحت. اس سسٹم میں جیسے رہو گے, جس طرح کرو گے, جیسے اسی طرح اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا. جو دنیا میں کرو گے وہی بھگتیں گے ہم, وہی ہماری اولاد بھگتے گی. آپ نے اگر زندگی کے اندر قربانی دی ہے, میری والدہ کہتی تھی کہ مہینے کے بعد جو بھی بچ جائے نا وہ آپ صدقہ کر دیں. حالانکہ خواتین کا ہوتا ہے بچت کرتی ہیں اور کچھ سونا جمع کر لیتی ہیں, زیورات جمع کر لیتی ہیں. والدہ نے کہا کہ جتنا بھی میرے پاس مہینے کے بعد ان کا بچتا نا تو وہ کسی نہ کسی کو صدقہ خیرات کر دیتی. میری والدہ ابھی 1 سال پہلے, ابھی 8-10 مہینے پہلے انتقال ہوا, 95 ایئرز ایج. وہ کہتی تھی کہ جس نے بھی اگر جمع نہ کیا اور جمع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے لیے دے دیا, میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ جو دکھی ہو اور جس کی اولاد نے اس کا ساتھ نہ دیا ہو اور اس کو مالی مسائل پیدا ہوئے ہوں. مالی مسائل پیدا نہیں ہوں گے. آپ جمع نہ کیجیے, جمع کرتے رہیں, جو کچھ ہے اللہ کے نام پہ دے دیجیے. اللہ غیور ہیں,
ایک کے ساتھ 70,000 دیتے ہیں، لوٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک سنا تھا نا، اسکول میں پڑھا تھا، دا کانسیپٹ آف گیونگ از دا کانسیپٹ آف ٹیکنگ۔ یہ کانسیپٹ آف گیونگ، یہ پیسہ نہیں ہے خالی، مشورہ ہے، عقل ہے، رائے ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اعمال کیا کرنے ہیں؟ ایک تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا ہے، اتوار، پیر اور منگل ہے، اور قرآن کریم کا روزانہ تلاوت لازمی کرنی ہے جتنی بھی کر سکے۔ اس کا انوارات اور نور قلب کے اندر آنا چاہیے، اور اذکار اور ذکر ہے۔ نماز کے اندر سب سے افضل اور سب سے مجھے قرب جس سے نظر آتا ہے وہ تسبیح نماز ہے۔ اب 13 آپ اتوار، پیر، منگل کے لیے سحری کے تو اٹھیں گے، تو تسبیح نماز بھی پڑھ لیجئے۔ تسبیح نماز میں کون سی دیر لگ جاتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب سے زندگی کے اندر، حیات کے اندر پتہ نہیں کتنے دن ہیں ہمارے عمرے کو، یہ نہیں ہے کہ بڑی عمر کے لوگ جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر بھی انتقال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے، قبولیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ بڑا ڈر لگتا ہے کہ ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اتنے سارے فتنے ہیں، اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہم زمین تک پہنچے، سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے اٹھا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب منگل اور جمعرات کا انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلے گا، کوشش کریں گے، دعا ہے اللہ تعالی عافیت اور خیریت کے ساتھ اس کو مینٹین کروا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔